أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ ایمان والے مردوں عورتوں کو ستاتے ہیں، فتنوں کا لفظ ہے، فتن کے معنی ان کو تکلیف دینا، ایذا دینا، جنہوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں، جنت کے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی قیامت میں پیدا کرے گا، عالم آخرت میں وہی دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں سے بڑی محبت بھی کرنے والا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے اور بڑی عظمت والا ہے، اور جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اللہ کے صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو لشکروں کا قصہ نہیں پہنچا، یعنی فرعون کا اور سمود کا؟ کس طرح ان کو ہلاک کر دیا؟ کوئی نہیں بلکہ یہ جو جھٹلانے والے ہیں کفر میں اڑے ہوئے ہیں، بلکہ کافر قرآن کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، انجام کا اس کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے، ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے، اور وہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو جھٹلانا جو ہے بہت بڑی حماقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے لوح محفوظ علیہ السلام کے ذریعے سے یہاں تک آیا ہوا ہے۔ اس کو جھٹلانا، اللہ کے حکم کو جھٹلانا، اللہ کی طرف جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں گھیرے میں لیے ہوئے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، غفور الودود، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، بندوں سے محبت کرنے والا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، فعال لما یرید۔ دوائے شافی جو کتاب ہے اس میں واقعہ ہے کہ علامہ ابن کی کتاب ہے، انہوں نے ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک صحابی تجارت کرتے تھے، وہ اکثر تنہا جاتے تھے، وہ تجارت کے لیے سامان لے کے، تو سامان لے کے لوٹ رہے تھے۔ وہ پہلے ایسے راستے بنے ہوئے تو نہیں تھے جو ہے جیسا آج ہے، چیک پوسٹ ہے، فلاں ہے، یہ بس ایسے ہی نکلتے تھے لوگ۔ تو وہاں جو گئے تو دیکھا تو کیا ہے کہ وہاں ایک بڑا گنڈا لٹیرا ٹھہرا ہوا ہے، ڈاکو ٹھہرا ہوا ہے، ادھر جو ہے بہت سارے مردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو دیکھا کیا کرنا، بولے کہ میرا سب سامان لے لیو، مجھے چھوڑ دیں۔ میں بولا کہ مجھے سامان بھی چاہیے، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، بولا سامان تو میرا ہی ہو گیا، اب دیکھ ادھر پلٹ کے دیکھو، لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی۔ وہ جو ڈاکو تھا سامان لیتا تھا، ان کو قتل بھی کر دیتا تھا۔ دیکھیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کیا کرنا، بہت پریشان، تنہا تھے، پریشان ہو گئے۔ اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ہاں پڑھ لے نماز کیا ہے، سب لوگ یہی بولتے تھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، تو بھی پڑھ لے نماز۔ 2 رکعت نماز کے لیے باندھی، اس کے بعد یہ دعا کی انہوں نے، یا غفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید صرف عنی کل جبار عنید۔ اے اللہ مجھے اس سے پھر، مجھ سے آدمی کو پھیر دے جو مجھ پر اتنا جو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور ہے، ودود ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو کچھ چاہے کرنے والا ہے۔
صرف انی، مجھ سے پھیر دے اس جبار عنید کو، یہ جو وہ ظلم کرنے والا ہے اس سے مجھے پھیر دے یار. بس وہ دعا نماز کرتے رہے. سلام پھر کے دیکھا تو ڈاکو ادھر مڑا ہوا پڑا ہوا. پھر اس پر جو ہے وہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے. پوچھے تم کون ہو؟ تو میں عرش عظیم کا جو مالک ہے اس کا فرشتہ ہوں. تمہاری دعا آ کے آسمان چوتھے آسمان تک آئی تو مجھے فون رکھا. کون جاتا ہے کون جاتا ہے؟ میں دوڑتے دوڑتے آ گیا. میں تمہاری مدد کے لیے، تمہاری مدد کے لیے میں دوڑتے ہوئے آ گیا ہوں. تو پھر آ کے اللہ کے واقعہ سناتے ہیں. پھر سب تو یہ ایسی اہم دعا ہے اللہ کے صفات کے ساتھ جمع یہ دعا ہے. تو دعا صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ دل سے انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی احتیاج پیش کرتا ہے، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے. تو لوگوں نے سمجھا ہے دعا الفاظ دعا کا جامع ہے، اصل دعا نہیں. اصل دعا دل سے نکلنے والی چیز ہے. کیسے کیسے یہ ابن ابی دنیا جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کتاب لکھی نا، کتاب الفرج بعد الشدہ. ٹرانسلیشن کر ملا، بہت سے لوگ اس کو ذرا کو بنا لیے. تو فلاں نے یہ دعا کی، یہ ایک دعا کا مثال ہے. اسی فلاں نے یہ دعا کی تو بس فوراً ہی ہو گئی. یا عزیز یا حمید ذل عرش المجید ایک دعا ہے. یا من لا یعلم کیف. ایک آدمی کو جو کوڑ ڈالا گیا تھا، ڈال کے اوپر موج دیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر دعا پڑھی یا عزیز یا حمید ذل عرش. اے عزیز، اے زبردست، اے ساری تعریفوں والے. تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد دیکھے تو کوئی آ کے ان کو نکالا، اوپر سے اس کا ڈھکن نکالا، ان کو لے کے باہر کر دیا. تو ایک دو نہیں بالکل بے شمار واقعات انہوں نے لکھے. اس طرح سے جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہے اللہ تک فوراً آسمان تک پہنچ جاتی ہے. اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے. اور ایک صحابی کا واقعہ ہو جائے، یا حلیم یا علیم، یا علی یا عظیم، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. بس جا رہے تھے تو وہی سخت گرمی، سو بولے پیاس سے ہم سب مر جائیں گے. بولے تو دعا کی، خبر آ گیا آسمان سے، پانی برسا ہوا تھا. جہاں تھے سب لوگ پانی پیے، بھر لیے، جانور پلا لیے، پھر چلے گئے. سامنے دریا کا ٹھہرو میں دعا کرتا ہوں. یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یہ دعا کی. تو رکعت نماز پڑھی، یہ دعا کی، سمندر پایا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے دعا کرنا تو بہت مؤثر ہے. لیکن دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی. چیخ چیخ کے دعا کرنا ہے نہیں معلوم. نمازوں کے بعد جو دعا چیخ چیخ کی جا رہی ہے، یہ بدعت چاروں ائمہ کے نزدیک یاد رکھو. سب سے بہترین دعا ہے جو اخفاء کے ساتھ خفیہ دعا کی جاتی ہے، گڑ رکھ کر دعا کی جاتی ہے. یہ الفاظ پڑھتے ہیں کوئی، الفاظ پڑھنے کا دعا کہتے ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ واقعہ یاد آیا تو میں آپ کو پیش کروں. تو کل جو واقعہ آیا تھا اہل خندق کا، کس طرح سے اہل ایمان کو ڈال کے وہ کر رہے تھے، اللہ نے کیسا ان کو جو ہے ان پر ہی الٹ دیا. اور سارے لوگ ایمان والے ہو گئے. جو جہنم ان کی خندق میں پڑ رہے تھے تو وہاں تو آگ نہیں تھی، وہ تو گلزار تھا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں جو ہے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا گیا کہ دیکھو ایسے ایسے حالات ان کے لیے پیش آئے. اور کبھی کبھی آئندہ ایسے کبھی کبھی پیش آئیں گے، ہمیشہ نہیں. جب ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے تو اللہ پر ایمان کی وجہ سے. کل سنا تھا میں مولانا علی رحمۃ اللہ کی تقریر ہے. وہ ایک جنرل قانون ہے، ایک اسپیشل قانون ہے. جنرل قانون کیا ہے بھائی؟ آگ جلاتی ہے، لیکن اسپیشل قانون کی آگ نہیں جلائے گی. جنرل قانون کی چھری کاٹے گی لیکن چھری نہیں کاٹے گی. پانی جو ہے سمندر میں اگر ڈوبا جائے گا لیکن سمندر میں نہیں ڈوبے گا انسان. تو یہ اسپیشل قانون اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ قانون کو ٹھہرا دیتے نہیں، تم ایسا نہیں کرے گا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو چیزیں اثر انداز ہونے والی ہیں ان کے اثر کو اللہ تعالیٰ روک دیتے. اس کا اثر جو ہے آگ جلانے کا اثر اللہ کے حکم سے جلا رہی ہو، اللہ نے اس کو روک دیا. زہر جو ہے مارنے کا اثر اللہ نے اس کے اثر کو روک دیا. تو یہ قانون ایمان والوں کے لیے ہمیشہ نہیں لیکن اکثر حالات کے اللہ تعالیٰ ایسے قانون بنا دیتے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو صحابہ کرام کی جو فتوحات تھی اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہی ہے. صحابہ کرام کے پاس جو ہے جنگ بدر ہے، اس کے بعد ہی تمام جتنی بھی جنگیں ہوئی وہاں دیکھیں آپ جو ہے کیا تھا، ساز و سامان نہیں تھا، اس کے پاس جو ہے آرمس ایمونیشن نہیں تھے، نہ عددی طاقت تھی، کم سے کم لوگ، کم سے کم جو ہے تعداد تھی.
ویسے میں بڑے بڑے مارے کے فتح ہو کیسا ہوتے ہیں وہ. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم اندر سے کام کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. ارے وہاں آگ میں پڑے, آگ میں چلائے تو کیا جنت ہے وہاں تو اور کیا کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے اب ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے تمہارا ایمان کس پر ہے. ان ربت شک رب الشید, بے شک تمہارا رب جو ہے بہت زبردست ہے, ڈرو مت. کیسا پڑے گا, ان کا ٹیٹواں دبا دے گا, معلوم ہے, پکڑ کے ٹیٹواں دبا دے گا. کیسے کیسے لوگ جابر تھے دنیا کے اندر, کس طرح سے جو ہے مجبور ہو گئے بعد میں. دیکھا چند دن رہ جاتا اکڑ کے, بہت دن اکڑ نکل جاتا سب. ان بطش ربک لشدید, ان بس وہی پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے, اور یہ دنیا میں ہوا تو کیا, اور آخرت بھی ہے. یہاں نہیں ہوا تو وہاں تو ہے ہی, دنیا کے اندر بھی ان کو پکڑے گا, آخرت میں تو پکڑ سخت ہے. وہ جو عید دوبارہ پھر زندگی دینے والا ہے, دوبارہ پیدا کرنے والا ہے, حساب لینے والا ہے, زندگی ختم نہیں ہوگی. وہ الغفور الودود, وہ بخشنے والا بھی ہے, بندوں سے محبت بھی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے موقع دیا ہے کہ آخری وقت تک تم آ جاؤ ہمارے گھر پر. درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نہیں, یہ ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا, اگر 100 بار بھی توبہ توڑا تو بازا بازا ہر چے کو نہیں بازا. کیا بھی کیا, کتنے بھی گناہ کیے. ایک اللہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے ایمان لانے کے لیے, بولے اللہ کہ میں اتنے گناہ کیا ہوں, میرے گناہ اگر پورے لوگوں نے پڑھتے ہیں سب لوگوں لے ڈوبوں گا, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تیرے لیے توبہ ہے. بولے توبہ میرے لیے ہے, میرے لیے توبہ, ہاں تیرے لیے توبہ. مرنے سے پہلے جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. جب موت کے آثار سے اس کو توبہ قبول نہیں ہوئی. تو بندوں سے محبت کرنے والے غفور بھی ہیں, بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. پھر ذو العرش المجید, عرش عظیم, عرش عظیم کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ. عرش عظیم اللہ تعالیٰ کی جیسے ہر ایک کی آفس ہوتی ہے, نہیں آرڈر وہاں سے نکلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے آفس کے عرش عظیم ہے, وہاں سے سارے آرڈر نکلتے ہیں. دنیا کے سارے آرڈر کہاں سے نکلتے ہیں؟ اب کون سے بھی ڈپارٹمنٹ آتا ہے, ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن کی منسٹری سے وہاں سے آتا ہے آرڈر. کوئی لیبر آتا ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے. کوئی وہ ایسے الگ ڈپارٹمنٹ ہے, تو وہاں دیکھتے ہیں کون سے منسٹر, وہاں سے آرڈر آتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ. تو یہ سمجھ دنیا کے سارے آرڈر اللہ کے عرش عظیم سے نکلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں. فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے والے اللہ تعالیٰ, مطلب کوئی چیز روک سکتی نہیں ان کو اللہ تعالیٰ. اب دیکھو فرعون کیا کہتا تھا, میں رب اعلیٰ ہوں کہتا تھا. اتنا بڑا اللہ اس کے لے کے پیچھے چلا موسیٰ علیہ السلام کے, بس کس طرح سے پوری طرح اللہ تعالیٰ نے, دیکھو سمندر جو بحر قلزم 12 راستے بن گئے, یہ لوگ نکل گئے, وہ بیچ اس کے اندر ہے, اور سمندر کو حکم دیا اللہ تعالیٰ, سمندر حکم دیا تھا کہ راستے بن جاؤ, سمندر حکم دیا کہ جو ہے اب مل جاؤ. تو اللہ کے حکم سے رہا ہے سمندر جو راستے بھی بن رہا ہے, راستے مل بھی جا رہے ہیں, بیچ میں سمندر نے اس کو ڈبا دیا اللہ تعالیٰ نے. معلوم بل الذین کفروا فی تکذیب, سب ہونے کے باوجود یہ کافر لوگ تکذیب میں لگے ہوئے, بس انکار میں لگے ہوئے ہیں لوگ. اور واللہ من ورائہم, اللہ ان کے پیچھے ہر طرف سے گھیرے ہوئے, پیچھے کا لفظ ہے, ہر طرف سے اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے. کہاں اللہ کہاں گھیرے صاف کر, تو قدرت کے لحاظ سے اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے, اللہ کا علم ہر جگہ ہے. معلوم جہاں کہیں ہم اللہ کے فرشتے جائیں تو کام بھی پڑھ لے کے آ سکتے. معلوم تم اللہ کی طرف سے کبھی بھاگ نہیں سکتے, کوئی انسان بھاگ سکتا نہیں, دنیا کوئی انسان. بل وہ یہ کیا ہے جو باتیں سنائی جا رہی ہیں, کہاں سے سنائی جا رہی ہیں آپ کو؟ اللہ کی کتاب سنائی جا رہے ہیں. بل وہ قرآن مجید, یہ قرآن مجید ہے, ایک باعظمت کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہاں لکھ کر رکھی ہے. وہاں سے ہمارا جو ہے امانت دار فرشتہ لے کے آ کے جو ہے تمہارے نبی امید تک کے پیغام پہنچانا ہے. یہ بھی امانت دار ہے, یہ بھی امین ہے اور صادق. اب تم کیا کرو, اس کو جھٹلا رہے, تمہارا انجام کیا ہوتا ذرا غور کرو. تو دنیا کے اندر بھی انجام برا ہونے والا ہے, اور ایک دن آخرت آنے وہاں بھی انجام برا ہونے والا ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک واقعہ ہمارے سامنے, یمن میں جو واقعہ پیش ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 70 سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا. تو اس نے بتایا کہ جو ہے دین کے لیے کبھی قربانی دینے کی پڑتی ہے تو آدمی کو ڈرنا نہیں. اللہ تعالیٰ قانون کو بدل دیتے, تم قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ, تمہارے راستے ہموار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قربانی دینے کے لیے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے, لیکن ہر وقت ہمیشہ قربانی کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے اگر سلیکٹ کیا تو تمہاری بہت بڑی نصیب سمجھو, تم کو قربانی کے لیے چن لیا اللہ تو تمہارے بہت بڑی نصیب. منت منے
کہ خدمت سلطان می کنی، تم بادشاہ پر احسان نہ کرو کہ بادشاہ خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کے احسان مند ہو کہ بادشاہ تم کو خدمت میں لگا رکھا ہے. میں بادشاہ خدمت کروں گا تو کیا، ارے بادشاہ تجھے خدمت میں لگا رکھا ہے، تو بادشاہ کا احسان مان، تجھے چن لیا ہے کام کے لیے بادشاہ. ہاں منت منے کہ خدمت سلطان می کنی، منت شناس کیوں بخدمت گزاشت، تجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. بھائی اتنا بڑا تجھے انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو، اور اللہ کے دین میں خدمت کرنے والوں کا اللہ چن لیا ہے. ان کے نصیب ہیں. احسان مت دھرو کہ میں اللہ کے واسطے دین کے واسطے کرنا، دین کے واسطے کرے کیا اللہ کے لیے کرنے کو احسان کرنا ہے. یہ جان و مال سب اسی کی دی، اسی کی راہ میں لگانے میں کیا کمال ہو، کیا کمال کیا تم نے. جان دی بھی اسی کی تھی. غالب سے شاعر بول رہے ہو بھی، گرین شاعر ہو، کوئی دیندار شاعر نہیں ہے، لیکن کیا بولا ہے، جان دی بھی اسی کی تھی. حق تو ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہے، ہمیں کیا اپنی چیز دے تو کیا تھی بھی، ہماری حیث کیا دینے کے واسطے. یہ جان اسی کی تھی، ہم نے اس کی راہ میں لگا دی. کیا کمال کیا ہم نے، بتاؤ. کچھ بھی کمال نہیں کیا. تو کبھی کبھی ایسے مشکلات آتے ہیں، تو مشکلات آنے پر جو ہے اللہ پر توکل، اللہ پر جو ہے بھروسہ، تو کہتے ہیں توکل، اللہ پر معاملات کو چھوڑنا، اللہ سے امید لا کے رکھنا، ضرور جو ہے انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اگر ناکامی ہوئی تو ناکامی کے اندر بھی کامیابی ہے، وہ ناکامی کے اندر بھی کامیابی رکھی اللہ تعالیٰ. یہ ناکام کیا ہوتا ہے، دن والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ سے تعلق کوئی ناکام ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی چیز تو اللہ سے تعلق ہوا، بس اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان کا اللہ سے تعلق ہونا، یہی بڑی کامیابی. بادشاہ بننا کامیابی ہے کہ ارے سب لوگ ملا کے اس کو بادشاہ بنا دے، وہ کامیابی نہیں. کامیابی اللہ سے تعلق پیدا ہونا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.